الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور دوستو عزیزو، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور آج اس مہینے کی 16 تاریخ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کی عزت اور عظمت وہ اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اس مہینے کی عزت اور عظمت رہی ہے. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اس وقت سے 4 مہینے ایسے ہیں جو عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور مہینوں کی تعداد اس وقت سے 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے، عظمت والے اور احترام والے ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی تشریح خود حضور علیہ السلام نے اپنے فرمان سے فرما دی ہے. فرمایا کہ 3 مہینے ان میں سے لگاتار ہیں، ایک ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، اور اس کے بعد میں ایک مہینہ الگ ہے اور وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا، رجب کا مہینے کا جب آغاز ہوتا تھا، آپ علیہ السلام اس مہینے کا چاند دیکھتے تھے. تو چاند کے دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے کے اشتیاق اور شوق میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ تو ہمیں شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہمیں خیر اور عافیت اور سہولت کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا تاکہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ سکیں. تو رمضان کا حضور علیہ السلام کو انتظار ہوتا تھا. 2 مہینے پہلے سے حضور علیہ السلام دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان تک زندہ رکھ تاکہ رمضان مبارک کے اندر آپ کی طرف سے جو خاص تجلیات اور برکتوں کا نزول ہوگا ہم اس کو سمیٹ سکیں. تو یہ مبارک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ اس مہینے کا ادب کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر 2 واقعات ایسے ہیں تاریخ کے جو بہت ہی اہم واقعات ہیں، اور یہ منبر و محراب کا
کام ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ موقع کے اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی کرے۔ اس مہینے میں ایک واقعہ تو وہ پیش آیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ معراج کا واقعہ ہے جو 27 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پیش آیا، اور اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر وہاں سے اپنے دربار میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہنچایا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ دوسرا واقعہ جو اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے وہ رجب ہی کے مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے۔ 22 تاریخ کو سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی گزارشات کروں گا، اور اگلے جمعے اس مضمون کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تو صحابی کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی کے دربار میں، اور اولیاء اللہ بزرگوں کے دربار میں صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، آج کی اس نشست میں تھوڑا سا اس کو عرض کروں گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو آدمی کسی آدمی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہو، اپنا نمونہ بنانا چاہتا ہو، جس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہو، جس کو اپنی زندگی کا راہبر اور رہنما بنانا چاہتا ہو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب رسول اللہ۔ تو وہ آئیڈیل بنانے کے اور اپنے لیے راہبر اور رہنما بنانے کے، اپنی زندگی کا قائد بنانے کے جو قابل شخصیات ہیں، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کا خود انتخاب فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کانوا خیر ھذہ الامہ، اس امت کے سب سے بہترین افراد وہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، اور میں ابرھا قلوبا، جن کے سینے اور جن کے دل اس کائنات میں سب سے پاکیزہ دل تھے، جن کے دلوں کی پاکی کی اللہ نے قرآن میں شہادت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں کو اپنی ذات پر ایمان اور یقین کے ساتھ جن کے سینوں کو اللہ نے بھر دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان اور تقوی کے کلمے کو اللہ نے بھر دیا تھا، لازم کر دیا تھا، اور فرمایا کہ ابرھا قلوبا واعمقھا علما، کہ وہ سب سے زیادہ علم والے تھے صحابہ، پوری امت میں سب سے بڑے علماء، سب سے بڑے محدثین، سب سے بڑے فقہا وہ صحابہ علیہم الرضوان رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، اور فرمایا کہ اقلھا تکلفا، ان کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں تھا صحابہ کی زندگی میں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے صحابہ کو خود چنا تھا ساری انسانیت کے اندر سے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، نبی کا صحابی بنانے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے پوری کائنات کے اندر سے جن شخصیات کا اللہ نے انتخاب کیا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ تو اللہ نے یہ مقام صحابہ کو عطا فرمایا۔ جب سورہ بقرہ کے اندر جب منافقین سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، کہ ان سے جب کہا جاتا ہے منافقین سے کہ تم ایمان لاؤ، کیسے ایمان لائیں؟ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں،
تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں؟ تو منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا، منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا، تو صحابہ نے جواب نہیں دیا، نہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف سے جواب دیا ہے، اللہ جل جلالہ خود میدان میں آئے اور اللہ نے خود فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہ خود بے وقوف ہیں لیکن یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں۔ تو صحابہ کو جو جیسا کہے گا وہ خود فتویٰ اس کی ذات پر لگے گا، اور یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ منافقین نے صحابہ کو کہا یہ بے وقوف ہیں، حضور نے بھی جواب نہیں دیا، صحابہ نے بھی جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا کہ سن لو، پوری توجہ دھیان سے سنو کہ یہ خود صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ یہ تو صحابہ وہ شخصیات ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بھی جہاں کوئی کام ان کی شان ایسا ہو گیا جو ان کی شان کے مطابق نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً اس کام کا نوٹس لیا، فوراً اس کام کا نوٹس لیا کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جب ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کوئی عمل ہو گیا جو حضور کی شان کے مناسب نہیں تھا، اس کے مطابق نہیں تھا، اللہ نے فوراً اس کام کا نوٹس لیا۔ ہم صبح درس میں پڑھ چکے ہیں سورہ عبس جو ہے یہ نازل کیسے ہوئی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر مشرکین کے بڑے بڑے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دے رہے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے مکہ کے سردار کفر کے سرغنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دے رہے تھے، ان سے دین کی بات کر رہے تھے، اور حضور کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ ایمان قبول کر لیں گے تو ان کی برکت سے پھر اور بھی لوگ ایمان پر آ جائیں گے، اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، اس لیے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے، اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں، اگر یہ ایمان لائیں گے، یہ دین قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے، اسلام کو قوت ملے گی، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پھر ہدایت پر آ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، نابینا صحابی تھے، وہ حضور کی مجلس میں آ گئے۔ حضور کی مجلس میں آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا، ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے حضور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو نابینا تھے، تو ان کا مجلس میں آنا اور پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مسئلہ پوچھا، اور پھر اپنی بات پر انہوں نے اصرار کیا بار بار کہ مجھے بتایا جائے یہ مسئلہ، تو ان کے آنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی ناگواری ہوئی کہ یہ اپنا آدمی تھا اور اس کو ابھی آ کے بات پوچھ رہا ہے، اس کو اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اپنا آدمی یہ بعد میں بھی آ سکتا تھا، ابھی یہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سردار ہیں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، تو اس موقع پر اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ان صحابی کا اس وقت میں آنا مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں بھی یہ چاہتا تھا کہ کاش اس وقت یہ نہ آتے۔ حضور نے بھی ان کے آنے پر ناگواری کا اظہار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً سورہ عبس نازل فرمائی، اور بڑے پیار بھرے انداز میں، پیار بھرے خطاب میں انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرما دیا کہ اس وقت کا یہ عمل آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس نے منہ بنا لیا ہے، چہرہ پھیر لیا ہے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا ہے، حالانکہ نابینا تو کس لیے آیا ہے کہ وہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بات بتائیں تو اس کا دل پاک ہو جائے، وہ سنور جائے، وہ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس صحابی کے آنے پر تھوڑا سا اپنا چہرہ بنانا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، فوراً اللہ نے نوٹس لے لیا۔ یہ صحابہ کا مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو مقام عطا فرمایا تھا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابی جب اس کے بعد آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مرحبا کہتے تھے، اور شاید کہ مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس آدمی کو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی ڈانٹ دیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں صحابہ کا مقام تھا۔ اور اسی طرح لیکن
اب نبی علیہ السلام سے تھوڑا سا کام ایسا ہو گیا جو نبی علیہ السلام کی شان سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، اللہ نے فوراً نوٹس لے لیا۔ لیکن صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی، اور صحابہ سے ایسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام، یہ واقعات تفصیل سے بیان کر چکا ہوں میں، حضور علیہ السلام نے ایک جگہ صحابہ کے 50 آدمیوں کو تقریباً مقرر کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں سے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جنگ کا موقع تھا غزوہ احد کے موقع پر، لیکن وہ صحابہ جب شروع میں صحابہ کو فتح ہو گئی اور کافر بھاگنے لگے تو ان صحابہ نے سمجھا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب ہم بھی اتر کر جو ہے صحابہ کے ساتھ مل کر مال غنیمت کو ہم جمع کرتے ہیں۔ یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوگی، اور اس غلطی کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ مسلمانوں کی شکست میں بدل گئی۔ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس میں شہید ہو گئے، حضور علیہ السلام کو بھی زخم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر خود کی کڑیاں گھس گئیں جن کو صحابہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کے نکالا۔ حضور علیہ السلام زخمی ہو گئے، ایک گڑھے میں گر گئے حضور علیہ السلام۔ یہ صحابہ کی بڑی غلطی تھی، لیکن اب اللہ نے دیکھ لیا کہ اب اگر حضور علیہ السلام کے دل میں ان صحابہ کے بارے میں کوئی بات آ گئی تو صحابہ کی زندگیاں تو خراب ہو جائیں گی، اور حضور ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا واعف عنہم، اے نبی جی ان سے جو غلطی ہو گئی ہے آپ اس کو معاف فرما دیں، اور خود بھی معاف فرمائیں، صرف خود ہی معاف نہ فرمائیں، ہاں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے میرے دربار میں استغفار بھی کریں، مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیں تاکہ میں بھی ان کو معاف کر دوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ کیونکہ آپ ان کے مشورے سے باہر نکل کے آئے تھے مدینہ سے، اور ان کی وجہ سے بہت بڑی نقصان ہو گیا، اب ایسا نہیں کہ آئندہ آپ ان سے کوئی مشورہ ہی نہ لیں کسی کام کے بارے میں۔ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی جی آئندہ کے لیے آپ ان سے سیاسی امور میں، انتظامی معاملات میں مشورہ بھی کرتے رہیں تاکہ ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں۔ تو صحابہ سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ خود صحابہ کا وکیل بن گیا تاکہ قیامت تک آنے والے بعد میں کوئی صحابہ کے اوپر جرح نہ کر سکے، انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ اللہ نے صحابہ کو مقام عطا فرمایا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی، چندے کی بھی ترغیب دی، جس کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا سامان پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے کل سامان کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں پیش کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کا 1/3 حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ تو اسی غزوے کے اندر حضور نے ترغیب دی تھی۔ 3 صحابہ ان میں ایسے تھے کہ جو اپنی وسعت کے باوجود بھی، حالات اچھے ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں جا سکے، وہ پیچھے رہ گئے، اور اس پر وہ بڑے پریشان ہوئے، اور حضور علیہ السلام بھی واپس آئے تو ان سے 40 دن حضور علیہ السلام نے ان سے اپنا جو ہے رخ پھیر کے رکھا، ان سے گفتگو نہیں کی حضور علیہ السلام نے۔ اور پھر 40 دن کے بعد اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ جب قبول کرنی تھی تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان کا نہیں کہا، اگر ان کا تذکرہ ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے کہ صرف ہماری بات قرآن میں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر بھی اپنی توجہ فرمائی، ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا وہ مہاجرین اور انصار جو اس تنگی کی گھڑی میں تبوک کے اندر ان کے ساتھ سفر کیا تھا، انہوں نے ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول فرما دی۔ اور پھر ان 3 کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 صحابہ جو اس غزوے میں نہیں جا سکے، پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما دی۔ تو ان 3 کا صرف تذکرہ نہیں کیا، بات کے ساتھ حضور کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو سابقین اور اولین ہیں، یعنی مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، والذین اتبعوا باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد لہم جنات تجری تحت الانہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرما دی۔
تو صحابہ سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان دنیا میں فرمایا. جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے. پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ اے میرے بندو تم راضی ہو؟ تو کہیں گے کہ اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہیں، آپ نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، جہنم سے آپ نے ہمیں نجات عطا فرما دی، جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرما دیا، تو ہم کیوں راضی نہ ہو جائیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں اس سے اگلی نعمت تمہیں عطا فرماؤں؟ تو پھر یہ عرض کریں گے کہ اللہ عطا فرما دیں. تو اللہ جل جلالہ جو سب سے آخر میں نعمت عطا فرمائیں گے، اللہ فرما دیں گے کہ اے میرے بندو اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ نعمت جنتی لوگوں کو جنت میں آخر میں اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائیں گے. صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر یہ پروانہ نصیب فرمایا تھا، دنیا میں اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا تھا. تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، یہ لوگ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ آپس میں برابر نہیں ہے. کیونکہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ بہت اونچا اللہ نے رکھا ہے، انہوں نے قربانی کے زمانے میں ایمان قبول کیا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا یہ آپس کے درجات میں تو برابر نہیں ہے. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے کر آئے ان کا درجہ بہت اونچا ہے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ پہلے والوں سے کم ہے. لیکن فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان پہلے والوں کے لیے بھی اور ان بعد میں آنے والوں کے لیے سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. تو ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. تو اس سے یہ ہمیں عقیدہ اپنا بنانا پڑے گا کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا، جن سے اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، جو خطبے میں پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، ان پر اپنی انگلیاں مت اٹھانا. من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ اس وجہ سے کرے گا کہ وہ میرے صحابہ ہوں گے، اس کو مجھ سے محبت ہوگی، میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے بھی محبت ہوگی. فرمایا من ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ ان سے نفرت بغض کیوں رکھے گا؟ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقیقت میں اس کو مجھ سے بغض ہوگا، مجھ سے نفرت ہوگی، میری نفرت کی وجہ سے میرے صحابہ سے بھی اس کو نفرت ہوگی. اور فرمایا کہ من آذاہم، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. آگے فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرا ساری انسانیت میں اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. اور فرمایا کہ میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کا بھی انتخاب کیا ہے، جن لوگوں کو میرا صحابی بنانا تھا ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. اور فرمایا کہ میرے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے، میرے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے چنا ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی میرے رشتہ داروں یا میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت ہو اس پر. یہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا اس کا نفل قبول ہوگا نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا. ساری زندگی ٹکریں مارتا رہے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے یا اہل بیت اطہار کا بغض ہے، جن کے دلوں میں ساری زندگی ٹکریں مارتا رہے، ماتھوں پر بڑے بڑے نشان ڈال لیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا. فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو.
اس لیے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے اور اس کا یہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، اور دوسری طرف میرے صحابہ میں سے کسی نے اگر ایک مد خرچ کیا ہو، غلہ، ایک سیر غلہ بھی اگر خرچ کیا ہو، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا بھی میرے صحابی کے ایک سیر غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبلیغ کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں مجلس میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ تو صحابی کا مقام اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے، اس لیے ہمیں صحابہ کے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے اونچا زمانہ، اعلیٰ زمانہ فرمایا میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ سب سے اونچا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد جو بہترین زمانہ ہے وہ اس کے بعد والا ہے، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ بہترین ہے۔ تو صحابہ کے زمانے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین زمانہ فرمایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہے، ان کا بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آج 16 رجب ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ جو امت کی ماں ہیں وہ تھی، ان کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر لگتے ہیں۔ آج بعض لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پورے بنو امیہ کو نعوذ باللہ ان پر لعنتیں کرتے ہیں، بنو امیہ پر لعنتیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یوٹیوب پر مختلف انجینئروں کو اور مختلف اسکالروں کو سنتے ہیں اور پھر بنو امیہ پر لعنت کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پچھلے سال جو رجب کے مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، وہ بیان نیٹ پر بھی تھا، تو ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا جو انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے، اس نے فوراً آگے کمنٹس کیے کہ امیر بنو امیہ پر لعنت بے شمار۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے بنو امیہ کون تھے؟ بنو امیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 میں سے 3 بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ کو دی ہیں، 3 بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ کو دی ہیں۔ اگر بنو امیہ اتنے گرے پڑے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی دامادی کا شرف کیوں بخشا ہے؟ سب سے بڑی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، ان سے چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے ہیں، اور حضرت ابو العاص بن ربیع بھی بنو امیہ سے ہیں۔ حضرت رقیہ کے فوت ہونے کے بعد تیسری بیٹی حضور کی، وہ بھی حضور نے حضرت عثمان کو دے دی۔ 3 بیٹیاں حضور نے اپنے بنو امیہ کو دی ہیں یہ، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ سے شادی کی ہے۔ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضور کی بیوی ہیں، وہ امت کی ماں ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا تعلق ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، ایمان والوں پر ان کی جانوں کا اتنا حق نہیں ہے جتنا ان کے نبی کا حق ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو بنی امیہ سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے کیے ہیں، ان کو اپنے رشتے دیے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی کو، کسی قوم کو، خاندان کو اپنی کسی بیٹی کا رشتہ دیا ہے تو وہ آسمان سے آنے والی اس وحی کی وجہ سے دیا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جب بھی میں نے خود کسی قوم سے رشتہ کیا ہے تو اس وحی کی وجہ سے کیا جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے تھے۔ تو حضور نے اللہ کی وحی کی وجہ سے بنو امیہ کو رشتے دیے، ان سے رشتے کیے، اور تم ان پر لعنت کرتے ہو، تو حضور کے سسرالیوں پر لعنت کرتے ہو، حضور کے دامادوں پر تم لعنت کر رہے ہو، تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا خیال نہیں۔ آج ہم کسی کے یہاں کو رشتہ آ جائے نا، کسی بیٹی کا رشتہ کوئی مانگنے آ جائے، ہم 100 طرح سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں،
100 طرح سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اور پوری تحقیق کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ بندہ کیسا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، اس کی قوم کیسی ہے، قبیلہ کیسا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، کماتا کہاں سے، خرچ کہاں کرتا ہے، پوری تحقیق کر کے پھر ہم بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 بیٹیوں کا رشتہ بغیر کسی وجہ کے دے دیا، ان کو بغیر سوچے سمجھے دے دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تھا کہ یصبح رجل مؤمنا یمسی کافرا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح اٹھے گا مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے یہ وہی زمانہ ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ آج تو ہم الحمدللہ میں ممبر پر بیٹھ کے جو ہے نا بیان کر رہا ہوں، آپ مسجد کے اندر سن رہے ہیں، صحابہ نے اس وقت دین کو اختیار کیا جب کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگلے لمحے میں اس کی جان چلی جائے گی۔ اس وقت میں حضور کا ساتھ دیا صحابہ نے، جس وقت پوری دنیا کے اندر کفر تھا۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر حضور کے ساتھ صحابہ چلتے گئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے رشتوں کو قربان کیا صحابہ نے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے، ان کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کی فوج میں مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا ادھر ہے، میں ادھر ہوں، انہوں نے حضور کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا جب سے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، سارے رشتے ہمارے قربان ہو گئے۔ ہم تو آج باتیں ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنے خاندان، اپنی گھر کی عورتوں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری جہاں شادیاں جب ہوتی ہیں، شادیوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ گھر کی عورتوں کی وجہ سے، کہ پھپھی نہیں مان رہی، فلاں کی بیگم نہیں مان رہی، خالہ نہیں مان رہی، ہم نے شادی کے اندر یہ کرنا ہے بس۔ انہوں نے سب کچھ قربان کیا، صحابہ نے جانیں قربان کی حضور کی خاطر۔ اپنی اولادوں کو، ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہیں۔ اسی غزوہ احد کا، بدر کا جب تذکرہ بعد میں ہوا نا، جب عبد الرحمن بھی مسلمان ہو گئے، حضرت ابوبکر کے بیٹے بھی، تو انہوں نے ایک مجلس میں کہا اپنے والد سے، مجلس لگی ہوئی تھی، بدر کا تذکرہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، ابوبکر سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، بدر کے اندر جو ہے نا آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، یہ کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے عبد الرحمن، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن، تم نے مجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا میں۔ تو صحابہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ لگا کہ آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں۔ اس دنیا کے اندر 1.5 ارب اس وقت الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ صحابہ سے ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار سے ہو رہی ہے۔ اس وقت سے پہلے ساری دنیا کے اندر کفر تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنا سب کچھ لگا کے، فاقے کاٹ کے، پیٹوں پہ پتھر باندھ کے، صحابہ کا یہ بھی حال تھا کہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو پوری صف فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی۔ پیٹوں کے پر پتھر باندھ کے، ہاتھوں میں تلوار لے کے کفر کا مقابلہ کر کے ساری دنیا سے کفر ختم کیا انہوں نے۔ تو آج اپنی گندی زبانوں سے جو چاہے ان کے بارے میں جو کچھ کہہ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اتنی، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ اگر تم اتنی عبادت کرو کہ تمہارے ماتھے پر عبادت کے نشان پڑ جائیں، تمہارے گھٹنوں پر سجدوں کے نشان پڑ جائیں، اور تم اتنے روزے رکھو کہ تمہارا پیٹ تمہاری کمر سے لگ جائے، لیکن اگر میرے صحابہ کے میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی تمہارے دل کے اندر اگر نفرت ہوئی تو اللہ جل جلالہ تمہارے سجدوں اور تمہارے روزوں کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ تمہیں اونچے منہ اٹھا کے دوزخ کے اندر ڈالے گا۔ اس لیے کہ ان کی برکت سے ساری دنیا میں اسلام زندہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کے اچھے تذکرے کرنے چاہیے، اور ان کا نام ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ لینا چاہیے۔ انہی صحابہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے کروں گا۔
ایک بات اور سن لیں، 22 رجب کو بعض لوگ کنڈے کرتے ہیں، کنڈے نکالتے ہیں یہ، اور یہ کنڈے اس کو نام یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی اس دن یوم پیدائش ہے، اس کی خوشی میں کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر رحمہ اللہ کی پیدائش رمضان میں ہے، رجب میں ان کی پیدائش نہیں ہے۔ یہ جو کنڈے کرتے ہیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں۔ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، تو جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں اور تھے، وہ اس خوشی میں 22 رجب کو کنڈے بناتے ہیں، کنڈے کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو سادے مسلمان ہیں وہ ان کا دیکھے یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے اس کے اندر شرکت کرنا یا یہ کنڈے جو ہے نا پکانا یا تقسیم کرنا۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔